شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے. ہر شوہر اور بیوی کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں، عربی فارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کر. کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ آج کی رات حجت کر رہی ہو؟ کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی، وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس، جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے، اسی کو بوسہ لیجئے، اسی کو چومیے اور چاٹیے، میرے پاس کیوں آیا؟ میر تقی میر جو بہت بڑے شاعر گزرے، پوری زندگی شاعری میں گزار دی. جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، سنو، جب ان کی بیٹی کا شادی کا نمبر آیا تو انہوں نے شادی طے کر دی، لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے ان کو لسٹ دے دی گئی. لڑکا اچھا تھا، اس لیے میر تقی میر نے چپکے سے اپنی دکان بیچ دی. گھر تھا، اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اس گھر کی بھی قیمت لگا دی. چپکے سے اپنی بیٹی کو پتہ نہیں ہونے دیا اور چھوٹا سا ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا کہ ہم محنت کریں گے اور اس کمرے کے کرائے کے کمرے پہ رہیں گے. بیٹی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن جس دن شادی ہوئی، نکاح ہوا، ہاتھ میں لڑکی کے مہندی لگائی گئی اور رخصتی کے وقت جو لڑکیاں عام طور پر رخصت ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر روتی ہیں، یہ بھی روئی. میر تقی میر سمجھتے ہیں رخصتی کے موقع پر ہر لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بیچاری رو رہی ہے، تسلی دی. پھر وہ اپنی ماں سے روئی، گلے لگ کے روئی، پھر وہ اپنی سہیلی کے گلے لگ کے روئی، لیکن اس کی سہیلی کی زبان سے نکل گیا، میری دوست، او میری سہیلی، تو صرف آج روئے گی، تیرا گھر آباد ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اتنا سن لے کہ تیرا باپ اب زندگی بھر روئے گا. اس نے تجھے آباد کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا. اس نے پکڑا اپنی سہیلی کو، الگ کمرے میں لے گئی، پوری بات بتا. اس کو پوری بات بتائی گئی، آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے رکا نہیں. اس کا باپ سمجھایا، بیٹی نے کھولا نہیں راز، میری سہیلی نے بتا دیا. باپ نے کہا بیٹی جاؤ، خوش رہو گی تم. روتے روتے اس کی ڈولی اٹھ گئی. 2-4 کلومیٹر کی دوری پر رشتہ تھا. 10-11 بجے کی رات کے آس پاس ڈولی سج گئی، چلی گئی، اس کے گھر پہنچ گئی. 12-1 بجے تک اس کے گاؤں کی، اس کے محلے کی عورتیں اس کو نشانہ ستم بنائی رہیں، آئیں، منہ دکھائی دیتی گئیں، چلی گئیں، اور رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے کے آس پاس کمرہ خالی کر دیا گیا. جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں میں تناتنی بڑھتی ہے. پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھر اور مکان اور دکان کی بک جانے کا کہ وہ ماننے کے لیے تیار تھی. شوہر کو بھی تھوڑی ضد ہو گئی، سو جانا چاہیے تھا، آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے. لیکن چونکہ ارمان تھے، پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کون سا تصور بیٹھا ہوا ہے، عجلت و جلد بازی کر جاتے ہیں. اس نے بھی عجلت و جلد بازی کی اور دونوں میں تناتنی بڑھی. لڑکی چیختی ہے، دور، چارپائی سے نیچے گرتی ہے، اور جیسے ہی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے، اور اٹیک پڑتا ہے، اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے اور 3 بجے اس کا انتقال ہوا. میر تقی میر کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میر تقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں.
کسی نے ان کے کان میں آواز دی، میر تقی میر، آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے۔ ادھر اس سہیلی نے میر تقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ میر تقی میر نے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں۔ میر تقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے۔ میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی کفنایا جائے گا، جب کفن پہن لیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا، ابھی باہر بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، غسل دیا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑا دیا گیا ہے، چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد قبر کھد رہی ہے، وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ میر تقی میر گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کاٹن کو دیکھتے ہیں، سفید رنگ سے پہنے ہوئے اوڑے ہوئے کفن کو دیکھتے ہیں۔ اے میری بیٹی، رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا، میرا داماد کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں۔ میر تقی میر نے کہا میں نے جو لسٹ، تم نے جو لسٹ دی تھی وہ مجھے لاؤ، جہیز کی جو لسٹ دی تھی وہ ذرا دینا۔ داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، میں نے آپ کو دی۔ میر تقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے، جیب سے نکالتے ہیں، یہ آئے میرے داماد، میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی۔ ہاں ایک چیز کی کمی ہے، آئے میرے داماد جو تو لکھنا بھول گیا تھا، جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن، یہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس کو بھی لکھ دیا ہوتا، اور جب تو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی؟ پوری لسٹ پڑھی اور پڑھ کے پھاڑ دی، پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے میری بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی شاعری نہیں کرے گا، اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور آج کے بعد میری شاعری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بند۔ پھر میر تقی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر، اور کہا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ او میری بیٹی، تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی، یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا۔ میرے داماد یہ کفن ہٹاؤ، میں جو چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں۔ میر تقی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے منہ پہ مار دیا، پکڑ، نہیں چاہیے مجھے تیرا کفن، اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی۔ نہ تو نے اتنی لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ مانگی ہوتی، نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا۔ میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر گئی، اس نے اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیا ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اور کتنی لڑکیوں کی جانیں لوگے، اے بنگال کی دھرتی پر اس اجلاس کو کرانے والے جوانوں، اٹھو، ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ۔ اے مقصد حیات تنظیم چلانے والوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیں، اٹھو، آگے بڑھو، جرسیس تمہارے ساتھ ہے، قدم سے قدم ملاؤ، اور سب سے پہلے یہ فرض ادا کرو
ان غریب لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچو، ان کو بغیر جہیز کے شادیاں کراؤ، لڑکے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری، لڑکوں کے لیے دیندار لڑکیاں دیکھنا تمہاری ذمہ داری۔ اے مقصد حیات کے ذمہ داروں، جرجیس تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہے، یہ مزدہ تم لو، یہ چیز تم اپنے کاندھوں پہ سنبھالو۔ جب کوئی اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کہا حدیث قدسی میں، میرے بندے، اللہ کہے گا قیامت کے دن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو کھلاتا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا اگر تو نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس وقت مجھے تو اپنی مدد کے لیے وہاں پاتا۔ اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں تم ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مدد کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم ایک قدم بڑھو، اللہ 10 قدم بڑھے گا، یعنی وہ تمہارا تعاون کرے گا اور تمہارے لیے راستے نکالے گا۔ یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ، آگے بڑھو اور ان غریب لڑکیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔